پلیز نبھاؤ خان گوپانگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ اور شیئر کریں۔ پلیز نبھاؤ خاں گوپانگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبھاؤ خان گوپانگ آفیشیل۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ تمام ویور کا شکریہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ٹائم باز دیتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ سے لوکل سطح کی ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ پنجاب کے ڈویژن ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں الیکشن کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ یہاں پر دو روایتی حریف جتوئی گروپ اور گوپانگ گروپ شروع سے لڑتے آ رہے ہیں۔ باقی گروپ آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ ودڈرا کر گئے ہیں۔ 5-6 گروپ تھے، ان میں سے باقی 2 بچ گئے ہیں۔ تو ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، 5-6 گروپ، 6 گروپ، 7 گروپ آتے ہیں، 8 گروپ آتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہوتا ہے 1 to 1 وہ ہوتا ہے جتوئی گروپ اور گوپانگ گروپ کا۔ تو تب میں اپنے ویور سے اور خاص کر NA178 PP 274 PP 275 کے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ جو صحیح حقدار ہو، جس نے آپ کے علاقے میں کام کرائے ہوں، اجتماعی مفادات کے کام کرائے ہوں، آپ ان کو ووٹ دیں۔ یہ چمچہ گیری اور خوش آمد یہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کے بچوں کا اور آپ کا مستقبل ہے، اسی سے سب چیزیں جڑتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دونوں کا دورانیہ گنوا دیتا ہوں کہ جتوئی گروپ کتنا عرصہ برسر اقتدار رہا اور گوپانگ گروپ کتنا عرصہ برسر اقتدار رہا، کتنی دفعہ وہ جیتے، کتنی دفعہ وہ جیتے۔ اس کے باوجود 1924 میں بننے والی تحصیل ہی کھڑی ہے، بلکہ پسماندہ ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے اتنے خاص جو ہونے چاہیے تھے، کیونکہ 2 گروپ کافی عرصہ کم و بیش 50 سال تک ان دو گروپوں کی حکومت رہی ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی بات کر گیا ہم میں، 50 سال کا عرصہ کم نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں یہ لوگ اگر علی پور تحصیل کو جہاں سے یہ جیت کر جاتے ہیں اس کو دیکھیں تو علی پور شہر ضلع کے بھی بن چکا ہوتا، یہاں یونیورسٹی کا کیمپس بھی ہوتا اور بڑی سہولیات ہوتی، کیونکہ علی پور سے مظفر گڑھ تک قاتل روڈ یہ بھی ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں۔ 50 سال اقتدار میں دونوں گروپ رہنے کے باوجود دونوں گروپ کو خیال نہیں آیا۔ اس کے باوجود سی پیک کا منصوبہ تھا اس شریف سے DG خان، جو حالانکہ مظفر گڑھ سٹی کے رہنے والے جمشید دستی نے انٹرسٹ لیا، وہ اس نقشے سے بھی احمد پور شرقیہ کے رہنے والے وارن برادری نے اس کا نقشہ تبدیل کروا دیا، سی پیک کا رخ موڑ دیا اپنے علاقوں کی طرف۔ یہاں کے لوگ، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے لوگ اس سے مستفید نہیں ہو رہے۔ یہ ہمارے 50 سالہ اقتدار میں رہنے والے MPs اور MNAs کی نااہلی سمجھو گا میں۔ نہ تو یہاں یونیورسٹی کا کیمپس ہے، نہ یہاں پر کچھ سمال انڈسٹریز کی کوئی ہیں جو بھی سکل سیکھ کر کوئی بچہ اپنی بچیاں آگے جا کر ترقی کریں۔ تو انہوں نے کوئی خاطر خواہ کارپیٹ روڈ ایسی نہیں بنائی جہاں پر تجاوزات نہ ہوں۔ اتنے مسائل ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب علاقہ ہے کیونکہ 2 دریاؤں کے سنگم میں ہے۔ تو اصل بات ہو رہی تھی کہ ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں۔ جنرل الیکشن میں
آپ نے اپنا ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہے اجتماعی مفاد میں کون آپ کے زیادہ حق میں ہے، آپ اس کو ووٹ دیجیے گا۔ میرا مشورہ یہی ہے، جو ضلع بھی بنوائے علی پور کو اور یونیورسٹی کے کیمپس بھی لا کر دے، اور سرکاری جاب جو ہیں جو وہاں بیٹھ کر بیچ آتے ہیں وہ بھی علی پور میں ہی ڈیوائیڈ کریں، وہاں لاہور یا اسلام آباد بیچیں نا۔ سی پیک اور شریف سے ڈی جی خان تک جو بنوائے وہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج دونوں گروپوں کا موازنہ کرتے ہیں، جو 1985 سے لے کر 2023 تک یہ کیسے انہوں نے اقتدار میں رہے، جیتتے رہے، ہارتے رہے، عوام کو کس طرح انہوں نے بیوقوف بنائے رکھا۔ اب عوام میں شعور آ گیا ہے، عوام اب اس بات پر نہیں پہنچے گی، عوام دیکھے گی کہ کون کتنی بار جیتا ہے، کیونکہ یہ خود بذات خود اپنے ایک ووٹ سے نہیں جیتے، عوام کے ووٹوں سے جیتتے تھے۔ لیکن عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شارٹ ویڈیو بڑی لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ ایک جب سیاسی تلخ حقائق پس منظر آپ کو دکھایا جاتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا۔ تو ابتدا کر رہا ہوں میں سردار عبدالقیوم جتوئی، جو چیف آف جتوئی گروپ ہیں قبیلے کے اس وقت۔ انہوں نے 1990 میں سیاست میں قدم رکھا۔ ان کے والد سردار نذر محمد خان، جو اس وقت ایم پی تھے اور مشیر تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو علی پور میں لانچ کیا، اور ان کا پہلا جلسہ علی پور میں ہوا، اور پہلے ہی الیکشن میں عبدالقیوم جتوئی نے گریجویشن کی ہوئی تھی، وہ انہوں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ ایم این اے بن گئے 1990 میں۔ 2002 میں ایم این اے بنے، 1993 میں ایم این اے بنے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ قیوم جتوئی 4 مرتبہ تحصیل علی پور سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ گنتے جائے گا کہ کون کتنے دفعہ جیتا ہے، کون کتنے دفعہ ہارا ہے، اور ایم این اے میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایم پی اے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ یہ آپ پڑھے لکھے ہیں، یہ آپ تجزیہ کر کے 8 فروری کو اس کے مطابق اپنا ضمیر کا فیصلہ کیجیے گا۔ سردار عبدالقیوم جتوئی 4 مرتبہ علی پور سے ایم این اے منتخب ہوئے، ایک بار ضلع ناظم بنے تقریباً 2006 میں میرے خیال میں، اور ایم این اے شپ میں ایک دفعہ وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار کی وزارت بھی ملی ان کو، کیونکہ نذر محمد خان سینئر ترین سیاستدان تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی سیاست میں ڈال دیا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ۔ 1993 میں ایم این اے بنے، اور ان کا پینل تھا حاجی رسول بٹ جتوئی، جو اس وقت جتوئی گروپ کے ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایم پی اے بن گئے تھے۔ اس کے بعد 1991 میں جمیل بخاری صاحب نے ان کو ہرایا تھا۔ جمیل بخاری جو آج کل گوپانگ گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کا بیٹا پی ٹی آئی کا رہنما ہے، بیرسٹر ہیں رحم علی شاہ۔ تو جمیل بخاری نے ان کو ہرایا۔ لیکن خیر، بات ہو رہی ہے جتوئی گروپ اور گوپانگ گروپ کی، جو روایتی حریف ہیں۔ جتوئی گروپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 4 دفعہ ایم این اے بنا عبدالقیوم جتوئی، 2 مرتبہ حاجی رسول بٹ جتوئی ایم پی اے بنے، اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی یاسر عرفات ایم پی اے بنے اور پارلیمانی سیکرٹری رہے، آزاد حیثیت سے لڑے تھے اور کاف لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اس وقت ان کی جو ونگ تھی مرحوم سید قیم علی شمسی صاحب، وہ بھی آزاد لڑے تھے، پھر کاف لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔
اب ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ آمنہ شمسی صاحبہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، تو وہ محکمہ اوقاف کے پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے۔ آخری مرتبہ 2008 میں ایم این اے بنے تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر عبدالقیوم جتوئی صاحب، اور ان کے جو پورا پینل ہے، پینل میں شمسی صاحب کے چھوٹے بھائی علی رضا شمسی نائب ضلع ناظم رہے، مخدوم رضا بخاری نائب ضلع ناظم رہے، لیکن مخدوم رضا بخاری نے جب گوپانگ گروپ جوائن کیا تو پھر وہ ایم پی بن گئے تھے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے، بلکہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار جتوئی گروپ کی جو ونگ ہے منصور علی شمسی کے والدہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے لوگ ہیں ان کو۔ مخدوم رضا بخاری ایک دفعہ ایم پی بنے ہیں، اب ان کی حمایت بھی جتوئی گروپ کو حاصل ہے، اور ان کے والد محترم اللہ ان کے بھی بخشش فرمائے مخدوم سید الطاف حسین بخاری ضلع ناظم رہ چکے ہیں۔ 2010 کے فلڈ کا ایک بڑا مجھے یاد آتا ہے واقعہ، آنکھوں دیکھا کہ 2000 فلڈ میں ایم این اے عبدالقیوم جتوئی تھے، اور ان کے جو عزیز و اقارب فرنٹ لائن کے سیکرٹری، ہواری، چمچے، جو بھی نام لوں وہ ان پر جچتا ہے۔ 2010 میں انہوں نے جو اس وقت نصیر آباد کہلاتا ہے چوک پرمٹ، ملتان سے آتے ہوئے چوک پرمٹ ایک آخری سٹاپ ہے علی پور کے نزدیک جو اس حلقے میں موجود ہے، وہاں پر یہ سامان راتوں رات یہ ان کے چمچے، ہواری، عزیز و اقارب، فرنٹ لائن کے سیکرٹریز یہ لے جاتے تھے اور دن دہاڑے مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے، یا اپنے ذاتی لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ سوئی گیس کا منصوبہ اور شریف سے آنا تھا، تو اس کی لاگت میں میرے خیال میں کوئی فنڈ کا مسئلہ ہوا یا جیسے بھی ہوا، لیکن عبدالقیوم جتوئی نے کوئی خاص تبدو نہیں کی، جس کی وجہ سے سوئی گیس اور شریف سے لانی پڑی۔ تو سوئی گیس اگر او شریف سے آتی تو زیادہ بہتر تھا، خیر جو آ گئی، لیکن اس کے جو فنڈ ریلیز نہیں ہوئے تھے، ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی تھی، وہ فنڈ گوپانگ گروپ نے ڈسبرسمنٹ کرائے ہیں۔ اب سوئی گیس کے سلو کام ہو رہے ہیں۔ جو بندہ الیکشن کنٹیسٹ کر لے اور اس کے ساری چیزیں نیگیٹو نہیں ہوتی، بلکہ عبدالقیوم جتوئی واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے بجلی کے یعنی کہ ہزاروں بستیوں کو بجلی دی، ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دیں۔ اب وہی لوگ، وہی بستی کے لوگ، اور جن کو نوکریاں دیں، نوکریوں میں 90% لوگ فائدہ اٹھا کر عبدالقیوم جتوئی سے وہ گوپانگ گروپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ تو ان کی اپنی اخلاقی بصیرت ہے، یا ان کا ایک جو بھی طریقہ تھا انہوں نے ان کو استعمال کر کے نوکری لے لی، پھر اس کو خدا حافظ کہہ دیا۔ عوامی رابطہ مہم میں جتوئی گروپ کا جو سب سے زیادہ سینئر اور ریڑھ کی ہڈی مانے جانے والے حاجی رسول بھائی جتوئی ہیں، کیونکہ قیوم جتوئی، عبدالقیوم جتوئی سردار ہیں، اور شمسی صاحب بھی سیدزادے تھے، لیکن حاجی رسول بھائی جتوئی نے کبھی اپنے آپ کو سردار محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ غریبوں میں گھل مل جاتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن شوم قسمت کے پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے، ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ اتنی کامیابی حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کا ووٹ بینک اب بھی جتوئی گروپ میں ایک ریڑھ کی ہڈی کے معنی رکھتا ہے۔ ان کا ووٹ بینک، ذاتی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ اس الیکشن میں
ان کا بیٹا شہزاد رسول جو پہلے بھی ایم پی رہ چکا ہے اب دوبارہ ایم پی بننے جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ ٹوٹل ملا کے تقریباً 23 سال سے زیادہ عرصہ قیوم جتوئی کے پاس 4 دفعہ ایم این اے شپ اور باقی ان کے ساتھ جو ان کے پینل کے لوگوں کے ساتھ ایم پی شپ میں رہے اور پارلیمانی سیکرٹری رہے، 23 سال تک وہ جیتتے رہے۔ جیتنے کے بعد جو اس حلقے کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں اس پر بحث نہیں کروں گا، کچھ لوگ محسوس کر جائیں گے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سردار عاشق گوپانگ گروپ کی طرف۔ سردار عاشق گوپانگ نے 1985 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا، ایم پی اے بنے، 88 میں ایم پی اے بنے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے۔ 1990 میں ایم پی اے بنے۔ 93 میں الیکشن میں 1993 کے الیکشن میں حاجی رسول بھائی جتوئی سے ہار گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اس وقت کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ طلع کلامی کوئی ہوئی تھی، عدم اعتماد کا ووٹ ہوا تھا، منظور وٹو کا حصہ تھا، اور نصر اللہ دریشک اور سردار عاشق گوپانگ کی جوڑی مشہور تھی۔ تو اس کے بدلے میں ان کو سردار عاشق گوپانگ کو وہیں سے بیٹھ کر ہروایا گیا اور رسول بھائی جتوئی جیت گئے تھے۔ 97 میں چوتھی مرتبہ ایم پی اے بنے سردار عاشق گوپانگ۔ 99 میں اسمبلیاں ختم ہوئی، مارشل لا لگا، پرویز مشرف نے اسمبلیاں ختم کر دیں۔ پھر کافی عرصے کے بعد مارشل لا ختم ہوا۔ 2002 میں سردار صاحب ایم این اے بنے، سردار عاشق گوپانگ صاحب، اور بیٹا عامر طلال ایم پی اے کے لیے امیدوار تھا، لیکن 2002 میں دونوں سیٹیں ہار گئے تھے، ایم این اے اور ایم پی اے کی دونوں سیٹیں ہار گئے تھے۔ 2002 میں ایم این اے پر خود ایم این اے اور بیٹا عامر طلال ایم پی اے امیدوار تھے، دونوں ہار گئے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے نا گریپ مضبوط کرنے کے لیے رابطہ مہم عوام سے اتنی زیادہ کر دی کہ 2006 میں عبدالقیوم جتوئی ضلع ناظم بنے، تو ویکنسی ہو گئی۔ ضمنی الیکشن میں 2008 میں سردار عاشق گوپانگ ایم این اے بنے۔ 2008 کے الیکشن میں بیٹا عامر طلال ایم پی اے بنا لیکن خود ہار گئے تھے۔ اسی دوران عبدالقیوم جتوئی کی سیٹ چھوڑنے کی جگہ پر جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے، ضمنی الیکشن میں سردار عاشق گوپانگ نے ون کیا تھا، اور اسی ایک ہی دونوں پینل میں، مطلب دونوں گروپ کاف لیگ میں اس وقت شامل تھے۔ تو پرویز الہی کے دونوں رائٹ ہینڈ تھے، جتوئی گروپ بھی اور گوپانگ گروپ بھی۔ 2013 تک گوپانگ گروپ نے اپنی اتنی پالیسیاں بنا لی تھیں سیاسی، جس کے لیے منجا ہوا سیاستدان کا لقب ملا سردار عاشق گوپانگ کو۔ 2013 میں انہوں نے آزاد حیثیت سے اپنا پینل بنایا اور تینوں سیٹیں ون کر گئے تھے۔ ان کا بیٹا عامر طلال اور ان کی ایک ونگ ستین رضا بخاری وہ بھی جیت گئے تھے۔ اس کے بعد پھر دوسری دفعہ الیکشن لڑے تو پھر بھی جیت گئے تھے۔ 2018 میں انہوں نے جو اپنے بیٹے کو عامر طلال کو ایم این اے پہ لڑوایا، آپ خود گھر بیٹھ کر عوامی مسائل حل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مخدوم رضا بخاری جو اس وقت جتوئی گروپ میں ہے، وہ بھی اس وقت وہ گوپانگ گروپ کا حصہ تھے، تو انہوں نے تینوں سیٹیں نکال لیں پی ٹی آئی کی، اور عمران خان کے ساتھ 3.5 سال رہے۔ اسی دوران حکومت میں جو تبدیلی آئی، عامر طلال جو اس وقت ایم این اے کے امیدوار ہیں، سردار عاشق گوپانگ صاحب کے بڑے صاحبزادے، وہ
اب بھی ایم این اے کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے مد مقابل دوبارہ عبدالقیوم جتوئی آ گئے ہیں، جو کہ کافی عرصہ غائب ہو گئے تھے منظر عام سے، اپنے بیٹے کو فرنٹ پہ لے کر آ رہے تھے داؤد خان کو، لیکن ان کو نہیں لے کر آئے، اب آپ آ رہے ہیں خود۔ تو ان کا دورانیہ دیکھا جائے تو یہ گوپانگ گروپ کا بنتا ہے 26 سال، ان کے 26 سال تک یہ بھی جیتے رہے ہیں، کیونکہ ان کی ونگ سبطین رضا بخاری اور مخدوم رضا، عامر طلال، اس وقت سردار اشرف گوپانگ کی جو ہے بیٹا ایم این اے عامر طلال خود لڑ رہا ہے۔ ایک ونگ پی پی 275 میں سردار نواب خان، 74 میں سبطین رضا بخاری، جنہوں نے 17 جولائی 2022 میں بہت بڑی مقبولیت حاصل کی تھی گوپانگ گروپ نے اور سبطین رضا بخاری نے۔ عمران خان کے ساتھ اختلافات ہونے کے باوجود انہوں نے وہ سیٹ نکال لی تھی۔ عاشق گوپانگ نے بہت بڑی سیٹ نکالی اور اس وقت سب کی نظریں گوپانگ گروپ کی طرف تھیں کہ عمران خان کا اتنا بڑا جلسہ اور عاشق گوپانگ سیٹ نکال جائے، تو یہ ایک عوامی رابطہ مہم کا صلہ ملا تھا۔ سردار عاشق گوپانگ کے بڑے بھائی سردار خضر حیات خان مرحوم، وہ 2002 سے لے کر 2012 تک وہ مسلسل تحصیل ناظم رہے، تو ان کے بعد ان کا داماد، ان کا پوتا کہیں سردار حافظ محمد عمر خان، وہ ضلع ناظم رہے، لیکن 1.5 سال کے اندر ان کی حکومتیں ختم ہو گئی تھیں۔ لیکن 1.5 سال میں حافظ محمد عمر خان نے علی پور میں بہت اچھے کام کرائے، دیہاتی علاقوں میں سڑکوں کا جال بچھا دیا تھا۔ 2018 میں پی ٹی آئی سے جب یہ مکمل پینل جیت کر گئے تھے تو ان کا موقف یہ ہے کہ جب ہم جیت کر وہاں گئے تو عمران خان کے ساتھ ہماری جو 3.5 سال رفاقت رہی ہے وہ یک طرفہ تھی، 2 طرفہ نہیں تھی، یعنی کہ ہم جو منصوبے مانگتے تھے وہ منصوبے نہیں دیتے تھے، لیکن اپر پنجاب کے لوگوں کو دیتے تھے۔ اس لیے ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور نون لیگ کو جوائن کر دیا۔ اس وقت کانٹے دار مقابلہ ہے، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے بہت زیادہ ناظرین، لیکن حقائق آپ کو بتانے تھے۔ اس میں اور بھی مزید چیزیں تفصیل سے ہیں کہ کون اقتدار میں رہا، کون اپوزیشن میں رہا، یہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ فی الحال تک اتنا کافی ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے گا تاکہ آپ کی نسلیں اور آپ کے علاقے میں کا مفاد ہو۔ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جتوئی گروپ یا گوپانگ گروپ کتنا عرصہ اقتدار میں رہے اور کتنا عرصہ اپوزیشن میں رہے، یہ علی پور کی محرومیاں کب دور ہوں گی، یہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ملیں گے۔